زبیر صاحب، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر آپ کا رد عمل، کیا آپ کو حکومت لیڈ رول میں نظر آئی یا آپ کو لگا یہ کہ مناسب تھا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا؟ میرا خیال ہے ایک تو آپ نے جو سمرائز کیا تھا، پاکستان کا ایک آئین ہے اور اس میں ایگزیکٹو کے اختیارات ہیں. ہماری پوری ہسٹری جو ہے 70 سال کی وہ بھری پڑی ہے. کبھی جب فوج نے ٹیک اوور کیا تو لوگوں نے جسٹیفائی کر دیا کہ جی یہ اس لیے ٹیک اوور کیا کیونکہ ایگزیکٹو اپنا کام نہیں کر رہی تھی. اب وہ فیصلہ جو ہے قانون کے حساب سے، آئین کے حساب سے، وہ عوام نے کرنا تھا کہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے مٹھائیاں بھی بانٹتے رہے ہیں اور ہم ہر طرح سے ابھی ریسنٹ ہسٹری بھی دیکھیں. ثاقب نثار صاحب چاہے وہ ہاسپٹل ہوتا تھا یا کوئی اور چیز ہوتی تھی تو وہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کرتے تھے اور ایگزیکٹو معاملات میں وہ فیصلے کرتے تھے جس کی بنیاد جو آپ نے کہا کہ تحقیق اور ان پٹ کے بیسس پر ہوتی ہے اور ہر ادارے کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ ظاہر ہے لاء کو انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے سب سے سپریم باڈی ہے. آپ نے تو ظاہر سی بات ہے ریسٹرکٹ کر دیا اپنے آپ کو کہ جی اگر وہ کرپشن میں کریں تو وہ بھی اس میں بھی بہت سے سوالات ہیں. آرٹیکل 184(3) کو انفوک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تھا and so on and so forth. انفیکٹ جسٹس کھوسا نے اس کا اندیا بھی دیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ اس پر بات کرے گی، لیکن ان کی ٹرم ختم ہو گئی اور انہوں نے نہیں بات کی. سر 184(3) کے اندر کرپشن کیسز کو میں اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ ہماری جو ایگزیکٹو ہے اس کے اپنے حکومت کے ہوتے ہوئے جو مرضی لوٹ کھسوٹ ہونا اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں 184(3) ہائی پروفائل کرپشن میں سپریم کورٹ لے لے تو بری بات نہیں ہے. لیکن یہ تو ایگزیکٹو ڈومین ہے، گاڑی چلانی ہے کہ بند کرنی ہے، بس روکنی ہے کہ چلانی ہے، یہ تو سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی. نہیں، وہ چونکہ آپ نے کہا میں اس پر آتا نا، لیکن آئی ڈس ایگری ود دیٹ کہ جی وہ اس کا طریقہ کار ڈیفائنڈ ہے نا لاء میں. رول آف لاء جب آپ نے کہا کہ یا تو آپ کی کمی پیشی ہو اور اس کو طریقہ کار کے دیکھیں نا، 3 ٹیئر سسٹم ہوتا ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ ایک جگہ رائٹ آف اپیل از این انٹرنیشنل لاء کنونشن کے تحت رائٹ آف اپیل ہوتی ہے. جب 184(3) کے تحت ہوتا ہے تو رائٹ آف اپیل ختم ہو جاتی ہے. سو یہ دنیا میں یونیک چیز ہے. آپ کے ناظرین کے لیے میں بتا دوں کہ جب آپ 184(3) سے جب آپ کو سزا ہوتی ہے تو آپ کی رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہوتی ہے اور اس طرح سے ایویڈنس اور وٹنسز وغیرہ پیش ہی نہیں ہوتے ہیں. سو وہ ایک الگ بحث ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، بالکل ایگزیکٹو کی اتھارٹی تھی. ہمیں شدید اختلاف ہے اسٹریٹجی کے حوالے سے اس حکومت کی، کرونا کے حوالے سے، خاص طور پر پرائم منسٹر کے حوالے سے کہ وہ کنسسٹنسی نہیں تھی. جو 4 زبردست کنٹریز ہیں جن کو پوری دنیا ایڈمائر کرتی ہے، نیوزی لینڈ ہے، جرمنی ہے، ساؤتھ کوریا ہے، چائنا ہے، اس میں جو انہوں نے ایک وبا کو ریکگنائز کیا، اس کی شدت کو ریکگنائز کیا، امیڈیٹ لاک ڈاؤن کیا. اور ان کو بھی یہی پتا تھا جو پاکستان کو پتا تھا کہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ بہت لمیٹڈ چوائس ہوتی ہے ایگزیکٹو کے پاس، کوئی ان لمیٹڈ نہیں ہوتی کہ کیے چلے جائیں. سو وہ اس لاک ڈاؤن کو جب آپ لمیٹڈ پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں آپ سخت ترین کرتے ہیں تاکہ اس سے میکسیمم بینیفٹ اٹھا سکیں اور اس دوران اپنے آپ ہیلتھ کیئر سسٹم کو بھی فکس کر لیتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں اور آپ ریلیکسیشن کو بھی سیکٹر بائی سیکٹر اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوتا ہے. تو میرا اپنا خیال وہ ایگزیکٹو کی اسٹریٹجی سے تو مجھے شدید اختلاف ہے، لیکن جہاں تک فیصلہ سازی ہے اچھا یا برا، وہ ایگزیکٹو ہی کی اتھارٹی ہے. اس کے لیے عمران خان کو یا الیکٹ کیا یا سلیکٹ کیا، فی الحال تو انہی کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. اور ہم تنقید کریں گے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے سارا اختیار انہی کے پاس ہونا چاہیے.